الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اسلام کا ہر عمل مومن کے لیے باعث رحمت، چاہے وہ عمل فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا پھر مستحب ہی کیوں نہ۔ انہی عمل میں سے ایک عمل ہے عقیقہ، عین قاف یا قاف ہا۔ بہت سارے ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو عقیقہ کو حقیقہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ عین قاف یا قاف ہا کے ساتھ ہے عقیقہ۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے بعد شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسی کا نام ہے عقیقہ۔ یہ عقیقہ کرنا سنت، وہ سنت جو مستحب کے درجے میں، سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی مستحب کے درجے میں۔ اگر اللہ نے وسعت سے نوازا ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ اپنے بچے اور بچیوں کے نام سے عقیقہ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم سمجھنا، اس کو ضروری سمجھنا، اس کو واجب سمجھنا، اس کو فرض سمجھنا یہ غلط ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو عقیقہ کے لیے لوگوں سے قرض مانگتے ہیں، دوسرے جگہوں سے پیسے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہم عقیقہ کر سکیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ ایک واجب عمل، اور وہی جب قربانی کا نمبر آئے گا، جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ قربانی کرنا واجب ہے، تو بالکل صاف الفاظ میں یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو صاحب نصاب ہے ہی نہیں۔ ایک مستحب عمل کو کرنے کے لیے ہم کئی سارے لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں، لیکن ایک واجب عمل کرنے کے لیے ہم سے 2 پیسہ نہیں لیا جاتا۔ بہت ساروں کے دماغ میں تو یہ باتیں گھس گئی ہے کہ جب تک عقیقہ نہیں کریں گے تب تک قربانی نہیں۔ عجیب حال ہے۔ عقیقہ الگ چیز ہے، عقیقہ مستحب ہے، آپ کریں گے تو فائدہ ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر آپ نے استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کی، ایک واجب عمل کو نہیں کیا، تو کل اللہ کے نزدیک مجرم کہلائیں گے۔ اس لیے عقیقہ کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو آپ اس کے نام سے 2 بکرے قربان کر سکتے ہیں، اور اگر بچی ہے تو 1 بکرا قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سماج میں ایک خرابی اور پھیلی ہوئی کہ جس کے نام سے عقیقہ ہو، یا اس کے ابا یا اماں یا اس کے ملنے جلنے والے یا اس کے رشتہ دار، یا عام طور پر لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ عقیقے کا گوشت نہ وہ بچہ کھا سکتا ہے جس کے نام سے عقیقہ ہوا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے گارجین کھا سکتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ عقیقے کا گوشت کوئی بھی کھا سکتا ہے، چاہے جس کے نام سے ہوا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کے والدین بھی اس گوشت کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ گوشت کے تقسیم میں عقیقے کا گوشت اگر آپ چاہیں تو پورا کا پورا آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی کے گوشت میں 3 حصہ کرنا ضروری ہے۔ بس یہ فرق۔ باقی عقیقے کے موقع پر خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ ڈھنڈورا نہ پیٹے،
زیادہ شہرت اور دکھلاوے کے لیے ہو ہنگامہ نہ کرے. یہ ایک مستحب عمل ہے. اللہ نے استطاعت سے نوازا ہے تو کیجئے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں. اب اس کے لیے کہ ہم یہاں جائیں وہاں جائیں، ادھر سے اکٹھا کریں ادھر سے اکٹھا کریں، پھر قربانی کا جب موقع ہو تو یہ سوچ لیں کہ پہلے بچوں کے نام سے عقیقہ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم قربانی کر لیں گے. یہ غلط بات. جو واجب ہے اس کو پہلے دیکھیے، جو فرض ہے اس کی طرف پہلے جائیے، نہ کہ مستحب کی طرف. اللہ رب العزت کل آپ سے مستحب عمل کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. اگر آپ سے پوچھیں گے تو واجب کے بارے میں، فرض کے بارے میں پوچھیں گے. اسی لیے اللہ کے واسطے مستحب کے چکر میں فرض کو نہ چھوڑیں. پہلے فرض کو ادا کریں، اس کے بعد پھر اللہ نے استطاعت سے نوازا ہے تو مستحب عمل کیجیے. بہت اچھی بات ہے. جتنی زیادہ نیکیاں آپ جمع کریں گے وہ ساری کی ساری نیکیاں کل اللہ رب العزت کے سامنے جب حاضری ہوگی تو کام آنے والی ہے. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو خرابیاں سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے ان سب کو دور فرمائے. آمین.